أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ناظرین، آج اکتوبر کی 17 اکتوبر 2023 ہے. آج منگل کا دن ہے اور میں آپ کی خدمت میں میرا 5واں خطبہ ہے. پہلے میں فلسفہ بیان کرتا رہا جو ایک خشک مضمون ہوتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین شاید زیادہ دلچسپی نہ لیتے ہوں، مگر آج میں قرآن مجید کی طرف آ رہا ہوں. پہلے جو میں فلسفہ عام طور پر جو ذہنی عقلی طور پر جو میں سوچتا اور جو آپ سے خطاب کرتا رہا، وہ بھی ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھتا رہا تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو کہ فلسفہ، علم الکلام، نفسیات، طبیعیات، حیات، یہ تمام علوم قرآن مجید میں ہیں. شریعت، فقہ، عقیدہ اور اسی طرح پچھلے حالات، اگلے حالات، سب کچھ کلام پاک میں موجود ہے. تو میں نے فلسفہ بھی اپنی عقلی طرح کے علاوہ عذر قرآن بھی فلسفہ پیش یعنی عذر قرآن بھی میں فلسفہ پیش کرتا رہا، قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتا رہا. اور وہ اس لیے کہ تاکہ ناظرین کی کچھ سوچ بیدار ہو. ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو لوگ جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک مولوی صاحب ہے سب سے بڑا، اور اس کے بعد پیر صاحب ہے. اور مولوی صاحب بھی جو فرما دے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ قرآن سے ثابت کرو، جو آپ نے فرمایا اس کے مطابق کوئی آیت بھی پڑھے. یہ بالکل لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اور یہ مولوی سے یہ سوال کرتے ہی نہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ ان کی سوچیں بیدار کی جائے، کچھ ان کو سوچنے کا طریقہ بتایا جائے اور ان سے یہ کچھ اپیل کی جائے ناظرین سے کہ مہربانی کر کے جس مولوی سے کوئی بات سنیں، چاہے وہ کسی جلسے میں خطاب کر رہا ہو یا وہ ایسے کوئی بات کرے تو یا کوئی فتویٰ پیش کرے، تو اس کو یہ ان سے یہ پوچھا جائے اس سے کہ بھئی مولوی صاحب یہ بات قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے. اور دوسرے پیر صاحب ہیں تو وہ لوگ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، پیسے بھی اپنی جیب سے ان کو دیتے ہیں. اور پیر صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے مسجدوں میں ناچ نچا دیا، تب بھی ان کی ہر بات کو مانے جا رہے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جس کو ہم گودا وڈیرا یا سردار کہتے ہیں، سیاستدان ہیں یا افسر ہیں، تو وہ لوگ بھی یا بستیوں کے بڑے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو کچھ کہیں تو ان کی مان لیتے ہیں. یاد رکھیں میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 آپ کے سامنے پڑھی تھی پہلے خطبات میں کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے زیادہ تر جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو دل تو دیے تھے مگر وہ سوچتے نہ تھے. تو عذر قرآن سوچنا ضروری ہے. تو عقل کی روح سے 2 باتیں ہیں، ایک تو قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، دوسری صراط مستقیم دکھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل انسان کی جو ہے یہ اس کو راہ راست پر لاتی ہے. جس طرح ہم آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں مگر آنکھ میں کوئی چیز جا پڑے تو وہ آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ دوسری آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ میری آنکھ میں دیکھو کہ کیا ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جب ہماری عقل کہیں مضمحل ہونے لگے، پریشان ہونے لگے
جب ہمیں عقل سے ہدایت نہ ہو تو اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ اپنی عقل کو قرآن کے آئینے میں دیکھو. اگر آپ کی سوچ صحیح ہے, قرآن اس سے اس کی مطابقت ہو جائے آپ کی سوچ کی, تو پھر صحیح ہے. اگر قرآن سے مطابقت نہ ہو سکے تو پھر سمجھو کہ تمہاری سوچ غلط ہے. تو ہر بات میں جب یہ نہیں کہ کوئی بدی لبادہ اوڑھ کر ہم پر حکومت بنائے, عوام پر حکومت چلائے, بدی لبادہ اوڑھ کر. یہ تمام جو اپنے آپ کو علماء کہہ رہے ہیں, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا, چاہے وہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, میرے نزدیک سب کے ساتھ میرے مسلمان بھائی ہیں. میں تو کسی غیر مسلم کی بھی توہین نہیں کرنا چاہتا, مگر اتنا ضرور عرض کروں گا ان علماء کرام سے, برائے مہربانی اللہ نے اگر آپ کو بولنے کی قوت عطا کی ہے تو یہ قرآن مجید ہے, اس میں سے ہر بات کریں. یہ کیا ہے کہ کتابوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں. کتابیں وہ ہیں کہ اگر 12 ویلر ٹرک پر بھی لاد دی جائے تو ان کے ٹائر پنچر ہو جائے. یہ سب کتابیں رکھی ہوئی ہیں, آپ نے رکھی ہوئی ہیں. یہ ابن ماجہ ہے, یہ صحیح بخاری ہے, یہ صحیح مسلم ہے. کیا یہ کتابیں تو صحیح ہو گئی؟ کہیں صحاح ستہ ہے تو کہیں صحاح اربع ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ کتابیں تو صحیح ہوں گی. نعوذ باللہ من ذالک, کیا قرآن غلط ہے؟ قرآن مجید ایسی ہی لا ریب کتاب ہے, اور تمام شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اس پر یقین ہے کہ یہ صحیح ہے. تو پھر کیوں نہیں اپنی ہر بات کو قرآن مجید سے ثابت کرے؟ تو میں اب قرآن مجید کی طرف آنے والا ہوں. پھر تمام میں برادران اسلام سے بھی اپیل کروں گا. ہاں البتہ حدیث, یہ مولوی صاحب حدیث پڑھتے ہیں, حدیث کا جو مسئلہ ہے, حدیث کا دائرہ کار ایسا ہے کہ حدیث تو دلیل سند ہے, یعنی اس پر گمان کیا جا سکتا ہے کہ آیا صحیح ہے یا غلط ہے. مولوی صاحب کی مرضی ہے, جو حدیث اسے پسند آتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ معتبر ہے, جو اسے پسند نہیں آتی اس کی عقیدت کے خلاف ہے تو کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے, یہ حدیث قابل اعتبار نہیں رہی. اور پھر بات یہ ہے کہ بخاری کے علاوہ اگر کسی اور کتاب سے بھی مولوی صاحب کچھ ثابت کرے, کوئی حدیث پڑھے تو کہتا ہے یہ بھی بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے. بڑا بخاری بھی نبی تھا, یہ کیسی بات ہے, لوگوں کے پیچھے جا پڑے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. یہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے, کتابیں تو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے ٹھیک ہے, ان کتابوں کو ایک تاریخ کی حیثیت سے پڑھو, کتابوں کی ہر روایت کو, ہر حدیث کو قرآن مجید سے اس کی مطابقت کرو. یہ لوگوں نے ہمارے علماء نے بھی علم الرجال بنا رکھا ہے. علم الرجال, اگر حدیث کے راویوں پر شک کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راوی نسیان کا مریض ہو سکتا ہے کہ عصبیت کی بنا پر اس نے غلط کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی صورت میں اگر اس پر اعتماد نہ ہو تو ہم علم الرجال کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں کہ دیکھیں اس راوی کی سیرت کو دیکھو, راوی کیسا تھا. میں یہ عرض کروں گا, اگر حدیث کے راویوں پر شک کیا جا سکتا ہے تو کیا علم الرجال کے راوی فرشتے ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہیں, ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. برائے میں وہ بھی تو ان میں بھی عصبیت آ سکتی ہے, وہ بھی اپنی پارٹی بندی کے لحاظ سے جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ بھی نسیان کے مریض ہو سکتے ہیں. برائے مہربانی جو شکوک حدیث کے راویوں پر کیے جا سکتے ہیں وہی علم الرجال پر کیے جا سکتے ہیں. یہ علم الرجال کوئی علم نہیں ہے, یہ تو ایک علم الجنجال ہے. مہربانی کریں, جو حدیث ہو, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ خبر متواتر ہو, جو کچھ بھی ہو اس کی مطابقت قرآن سے کریں. حضور نبی کریم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا, وہی کچھ فرمایا جو قرآن مجید میں ہے. سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, یہ وہی کچھ بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو جو حدیث ہے وہ وہی, یہی قرآن ہے. جو حدیث ہے وہ قرآن کی آیات کی تشریح ہے. رسول کریم نے جو کچھ بیان فرمایا قرآن سے بیان فرمایا. میں اپنے پیارے ناظرین, حضرات ناظرین سے عرض کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے,
ہر مولوی صاحب سے یہ کہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، کوئی ذاکر ہو یا مولوی ہو، جو بھی ہو، جو بات کرے اسے کہیں ہاں بھائی یہ بات قرآن سے ثابت کرو۔ ہاں البتہ شیعہ حضرات ذاکرین جو ہیں یہ مسائل پڑھتے ہیں، وہ مسائل قرآن سے نہیں اتنی وسیع طور پر پڑھا جا سکتا، وہ تاریخ سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کلیات پر منحصر ہے، اس میں جزیات بیان نہیں کی گئی۔ پچھلی کتابیں جزیات پر تھیں، ان میں ہر ایک بات کو علیحدہ علیحدہ جزی طور پر بیان کیا گیا تھا، مگر قرآن مجید کلیات پر ہے، کلیہ بیان کر دیا جاتا ہے، اس کلیے میں ہر چیز آ جائے۔ ہاں بعض اوقات کچھ آیات اکثریہ بھی ہوتی ہے، اور جزی طور پر قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، جہاں بھی کسی کے متعلق کوئی بات کی گئی وہاں پر علامات نشانیاں بیان کی گئی ہے، ہر چیز قرآن مجید میں ہے۔ مہربانی کر کے ذرا قرآن مجید کی طرف توجہ فرمائیں۔ اب میں کلام پاک سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں، فلسفے کا پہلا باب تھا وہ فلسفہ تھا، اب میں دوسرا باب شروع کر رہا ہوں، اس باب کا نام ہے صراط مستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی کیونکہ پہلے بیان کی گیا، اس لیے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورۃ فاتحہ کی اوپر کی آیات کو چھوڑ کر صرف میں ان آیات کی تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے اس سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں دن میں پڑھتے ہیں، تو ہر رکعت میں تقریباً سورۃ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور یہ اس لیے اللہ نے اس میں حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ نے دعا مانگنا سکھایا ہے، اللہ نے دعا مانگنا سکھایا ہے کہ مجھے یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب، ان پر وہ لوگ نہیں ان کے سوا جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ یعنی کہ قرآن مجید کی روح ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو بار بار پڑھ کر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگنا، کیونکہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذرا اس آیت پر غور کریں۔ مدد، پہلے مدد کی بات کروں میں، مدد 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، اللہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے مدد کرتا ہے۔ دوسری مدد ہوتی ہے بالواسطہ، مدد تو وہ بھی اللہ کرتا ہے مگر وہ کسی واسطے سے مدد ہوتی ہے۔ جو کسی واسطے کے ذریعے مدد مانگی جاتی ہے وہ ہم غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، میں کسی دوست کے پاس جاؤں اور اسے کہوں یار میری مدد کرو، میرے پاس گندم نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے کچھ ادھار دے دو، تو میں اسے کہوں گا میری مدد کرو۔ میرے پاس پیسے نہ ہو یار کچھ میری مدد کرو، اور میرے پاس علاج کے لیے پیسہ، میں بیمار ہوں تو میں کہتا ہوں یار میری مدد کرو۔ تو یہ مدد میں جو دوستوں سے مانگ رہا ہوں، رشتہ دار سے مانگ رہا ہوں، حقیقت میں تو مدد یہ مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ مدد بالواسطہ ہے، کسی واسطے کے ذریعے سے مدد مانگ رہا ہوں، تو یہ مدد غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ مگر جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس سے ایسی مدد نہیں مانگی جاتی، کسی چیز کی مدد نہیں مانگی جاتی، اس سے ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے رزق میں فراخی کرو۔ اسے ہم جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، جس کا رابطہ ہم سے کٹ چکا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے ہم مدد ٹھیک ہے نہیں مانگ سکتے، مگر بالواسطہ مدد زندہ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں۔ اور عبادت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بلا واسطہ، ایک ہوتی ہے عبادت بالواسطہ۔ مثلا میں بیٹھا ہوں
میرے پاس بھی سائل آ جائے، وہ سوال کرے اگر میرے پاس پیسے ہوں میں اسے دے دوں پیسے، میری عبادت ہوگی۔ یہ عبادت ہوئی بالواسطہ، یہ عبادت بالواسطہ ہوئی، کیونکہ اس میں اگر کیونکہ فقیر کے واسطے سے میری، سائل کے واسطے سے میری عبادت ہوئی ہے، اگر سائل نہ آتا تو میں عبادت کیسے کرتا؟ اسی طرح کوئی بیمار ہو، میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤں، مزاج پرسی کے لیے، تو پھر میری عبادت ہوگی۔ اگر کوئی آئے مجھے سلام کرے میں جواب دوں، عبادت ہوگی۔ اگر میں کسی کو سلام کروں تو میری عبادت ہوگی۔ یہ عبادت بالواسطہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مر جائے، میں تعزیت کے لیے جاؤں، میں جنازہ پڑھ جاؤں، میری عبادت ہوگی، تو یہ عبادت بالواسطہ ہو رہی ہے۔ اور ایک عبادت ایسی ہے جو بلا واسطہ ہے، وہ نماز ہے۔ یہ بلا واسطہ ہے، کوئی سائل آئے نہ آئے، کوئی ملے نہ ملے، کسی پر سلام کرے نہ کرے، کسی کو کچھ دے یا نہ دے، کوئی مہمان آئے یا نہ آئے، کچھ بھی ہو، جب دل چاہے، جب وقت ہو، وضو کرو، مسجد میں آؤ، نماز نوافل پڑھو، فرض پڑھو، جو پڑھو نماز پڑھو۔ نماز کی حالت ڈائریکٹ، نماز پڑھنے والے عابد المعبود کا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے، ادھر ہم ہیں ادھر اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ کی ذات پاک سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم تیری عبادت کر رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے، ورنہ تو اللہ یوں بھی فرما سکتے تھے نا کہ نحن نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تو سے عبادت مانگتے ہیں، مگر یہ کا مقصد یہ ہے کہ تجھے ہی، تیری ہی عبادت کرتا ہے، یعنی بغیر کسی واسطہ کے۔ بس ادھر تو ہے، ادھر میں ہوں، ادھر ہم ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں بغیر کسی واسطہ کے۔ جس طرح ہم تیری عبادت کر رہے ہیں بغیر واسطہ کے، اسی طرح اے اللہ تو بھی ہماری مدد فرما، ہمیں ہدایت فرما بغیر کسی واسطہ کے۔ تو بھی ہماری مدد فرما بغیر کسی واسطہ کے۔ تو کیا فرما، کیا مدد کر کہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت فرما۔ اگر صراط مستقیم یہی ہوتی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینا، قیامت پر ایمان رکھنا، حضرت محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھنا، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے آخری کتاب سمجھنا، کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھنا اور نماز پڑھنا اور باقی تمام گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا، اگر یہی صراط مستقیم تھی تو نماز میں تو ہم ہیں، تو اللہ کو ظاہر ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کعبے پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس خوف سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم اس طرح نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ ہمیں جہنم، جنت، سزا اور جزا پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے، اللہ اور رسول پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، قبلہ پر ایمان ہے، تب تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو ہم نماز ہی نہ پڑھتے۔ اگر یہی صراط مستقیم ہوتی تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھ سے یوں مدد مانگو کہ اے اللہ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح ہم تیری عبادت کر رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے، اور تو اسی طرح بغیر کسی واسطے کے ہمیں ہدایت فرما، ہماری مدد کر کہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم، بغیر کسی واسطے کے۔ کیونکہ ہدایت بھی دو طرح ہوتی ہے، ایک تو واسطے، کوئی واسطہ ہو، مثلا کوئی عالم ہمیں ہدایت کرے، یا یہ ہے کہ کوئی بزرگ کو ہدایت کر دے، یا یہ ہے کہ کوئی نبی ہمیں ہدایت کرے، کوئی معصوم اور صدیق ہمیں ہدایت کرے، تو وہ ہوگی واسطے کے ذریعے۔ اور بلا واسطہ، تو واسطے کے ذریعے مدد ہو چکی، نبی آ چکے، حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے، ہمیں وہ قرآن دے چکے، ہمیں واسطے کے ذریعے جو ہدایت کی ضرورت تھی وہ ہدایت حاصل ہو چکی۔ اب کون سی ہدایت ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ اب کسی واسطے کی ضرورت نہیں، ہماری طرف کوئی نبی نہ بھیج، کوئی عالم نہ بھیج، کوئی امام و صدیق و معصوم نہ بھیج، بلکہ باناس نفیس، جس طرح ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اسی طرح تو بغیر کسی واسطے کے ہماری مدد فرما۔ یہ مدد نماز میں مانگ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یا علی مدد نہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یہ اس پر باتیں ہوں گی، بات نہیں ہوگی، مگر کچھ عقل ہو، کچھ سوچنا ہو، کچھ شعور ہو، دلیل لانے کی کچھ قوت ہو۔ فی الحال جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سے یہ بات ہوئے تو خود تو ہوا،
خود تو ہماری مدد کر. اب نبی کی ضرورت نہیں, نبی کو نہ بھیج, کسی صدیق و معصوم کو نہ بھیج, کسی ولی اللہ غوث و قطب ابدال کو نہ بھیج, اور کسی عالم کو نہ بھیج, بلکہ بنفس نفیس تو خود ہماری مدد فرما. کیا کر, ہمیں صراط مستقیم ہدایت کر. وہ کیسی؟ وہ یہ ہے کہ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں جو عصبیت ہے, یعنی پارٹی بندی, کہ میری پارٹی جھوٹی نہ ہو جائے, میری پارٹی پر کوئی الزام نہ آ جائے. یہ پارٹی کی محبت, میں دیوبندی ہوں, کسی صورت میں دیوبندیوں پر کوئی الزام نہ ہے, میں اس کی صفائی کروں گا. یا میں شیعہ ہوں تو شیعہ پر اگر کوئی الزام آ رہا ہے, شیعہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا ان کا کوئی نظریہ غلط ہے اور کوئی کہتا ہے کہ شیعہ یہ غلطی کرے, تو میں ان کی صفائی کو لگ جاتا ہوں کہ میں تو شیعہ جو ہوں, کہ شیعہ جھوٹے نہ ہوں. اسی طرح اگر میں اہل حدیث ہوں تو میں اس طرح. یہ پارٹی بندی کی جو اصلیت ہے, اس سے ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے. یا ہمارے دل میں کسی پارٹی کا بغض ہے تو یہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے بغض کو. اگر اندھی عقیدت ہے تو اس کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے. سستی ہے, کاہلی ہے, جو کچھ بھی ہے. یعنی اب ہم تصفیہ قلب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہمارا تصفیہ قلب فرما, ہمارا تصفیہ قلب, ہماری جو ہے نا دل کو صفائی, یعنی یہ عصبیت, اندھی عقیدت, بغض و عناد, کفر و شرک, اس اندھی عقیدت سے ہمارے دل کو پاک کر, تاکہ ہم خالص تیری عبادت کریں اور خالص صراط مستقیم پر آ جائیں. تو یہ اندھی عقیدت سے, عصبیت کے یہ جو بت ہیں اپنے دل سے نکال دو, اندھی عقیدت کے بت اپنے دل سے نکال دو. اندھی عصبیت, ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اگر اہل حدیث ہیں, ہاں اگر اہل حدیث میں کوئی غلطی ہے ہمیں چاہیے ہم اپنی اصلاح کریں, یہ نہیں کہ اٹ جائیں. نہیں جی, اہل حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اگر ہم دیوبندی ہیں, جو بندی کی بات صحیح ہے اس کو تسلیم کر لیں, جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صفائی کرتے رہیں. اگر شیعہ ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ سارے ٹھیک ہوں, آخر ان میں کوئی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر کوئی غلطی ہو, اگر کوئی قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یہ بتائے کہ شیعہ میں یہ غلطی ہے تو شیعہ کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر اہل حدیث کو کوئی بتائے غلطی ہے تو ان کو, اس لیے پارٹی بندی کی عصبیت کو چھوڑ دیں. پارٹی نہیں, ہر انسان اپنے آپ کو بنفس نفیس اپنی ہدایت کی کوشش کرے, اپنی ہدایت کے لیے قرآن کو سمجھے. تو اس لیے راستے اللہ نے 3 بتایا ہیں. ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی اب جس طرح ہم بغیر کسی وسیلے کے اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں, بغیر کسی ذریعے کی تیری عبادت کر رہے ہیں, اب ہم عرض کریں یا اللہ تو بھی بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی ذریعے کے, تو بنفس نفیس سے ہماری مدد فرما, ہمارے دل کو پاک و صاف کر, ہمیں تصفیہ قلب عطا فرما, ہمیں متزکی بنا دے, ہم سے تزکیہ فرما, ہم سے گندی علیشیں, عصبیت کی, تعصب کی, بغض کی, حسد کی, غصے کی, ہر قسم کی اندھی عقیدت کی, یہ سب علیشیں صاف کر کے ہمارے دل کو پاک و صاف کر, تاکہ ہم صراط مستقیم پر آ سکیں. پھر جب یہ ہدایت مانگتے ہیں تو صراط مستقیم کون سی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں صراط مستقیم, راستے اللہ نے 3 بتایا ہیں. 3 راستے بھائی, 3 راستے. ایک راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں والی راہ پر ہمیں چلا جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں والی راہ پر چلا, اور صراط مستقیم پر چلا. اور دوسری بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب ہے, ان پر تو غضب ناک نہیں ہوا, یہ دوسرا راستہ ہو گیا. اور تیسرا راستہ ولا ظالم, اور گمراہ لوگوں والا راستہ. یعنی ایک راستہ ہوا انعام یافتہ لوگوں کا, دوسرا راستہ ہوا ان لوگوں کا جن پر اللہ غضبناک ہے, ان کی بھی ایک راہ ہے, ان لوگوں کا راستہ ہوا جن پر اللہ غضبناک ہے. اور تیسرا راستہ ہوا ظالم گمراہ لوگوں کا. یہ 3 راستے ہوئے. پہلے ابتدا میں یہی 3 راستے تھے فطری طور پر, اس کے بعد یعنی یہ 3 راستے, یعنی کچھ لوگ تھے جن کو منافقین کہا جاتا ہے, بغض رکھنے والے لوگ بھی تھے, حسد رکھنے والے, بغض رکھنے والے لوگ, جو بغض رکھتے تھے
मासूमीन से, पाक रसूल से, वो मुनाफिक, तो वो ऐसे बुग़्ज़ रखने वाले लोग जो थे तो वो मज़लूम थे, क्योंकि वो लोग मज़लूम तो लाज़मी थे, क्योंकि वो बुग़्ज़ रखते थे तो वो लोग मज़लूम थे। और दूसरे वो लोग थे कि जो बुग़्ज़ को नहीं रखते थे, मगर मसला ये था कि वो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, तो ना समझने की वजह से जो गुमराह हुए, तो वो जो ना समझने की वजह से गुमराह हुए, तो वो जो है वो मज़लूम नहीं है, उन पर अल्लाह ग़ज़बनाक नहीं, मगर वो भूले हुए ज़रूर हैं, वो गुमराह हैं। तो जिन पर अल्लाह ने गुस्सा किया तो वो तो हुए मज़लूम, और जिन पर गुस्सा नहीं है वैसे भूले हुए हैं, तो वो लोग गुमराह, उनको गुमराह फरमाया गया। तो मैं अगर ये आयत है सूरत, अब सवाल यह है कि इनाम याफ्ता, हम दुआ मांग रहे हैं कि हमें इनाम याफ्ता लोगों वाली राह पर चलाओ। तो इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो कौन है? जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हें इनाम याफ्ता लोगों वाली राह पर चलाऊँ, तो ये भी हमारा हक है कि अल्लाह से पूछें कि या अल्लाह वो इनाम याफ्ता कौन है। ये हमारा, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह, अल्लाह ने हमें ये दुआ मांगना सिखाया। आप सूरह फातिहा को अल्लाह ने नाज़िल किया है ना, उसने फरमा दिया कि मुझसे यूँ दुआ मांगो, हमें सीधे राह की हिदायत फरमा। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों वाली राह जिन पर तूने इनाम किया, बस ये रास्ते दिया है। तो ये 3 रास्ते थे इब्तिदा में, बाद में माशाअल्लाह लोगों की अपनी ज़हनी इख्तिलाफ की वजह से और ज़्यादा रास्ते बनते गए। तो फिर रसूल के फरमान के मुताबिक 73 टोला हो जाएगा, हो चुका है, या मज़ीद बढ़ेंगे बनेंगे। तो ये 73 होगा, जो 73 होगा तो उनमें से जन्नत में एक जाएगा। ये नहीं है कि मुमकिन है आप सोचें कि कुछ सुन्नी से, कोई शिया से, कोई देवबंदी से, कोई बरेली से, नेक लोग जाएंगे। नेकी वही पसंद आएगा जैसी नेकी जिस तरीके से करते थे, और कोई अपना तरीका बना ले तो वो अल्लाह को पसंद नहीं आए। ये हदीस पर इस बात कर रहे हैं कि हदीस के रावी बिल्कुल बड़े अच्छे, बड़े सख्त रावी हैं, बड़े पक्के हैं, इन पर बिल्कुल इतबार है। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो हदीस रसूल ने ज़िंदगी में 1 बार फरमाई होगी, 2 बार फरमाया होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार जिंदगी में, उस बार तो वो यकीन किए हो कि बिल्कुल ये साहब नहीं भूले, ना ताबीन भूले, ना तबा ताबीन भूले, वो बिल्कुल सही सच्चा हदीस है। मैं ये अर्ज करता हूँ, वो एक ये नमाज है, पाक रसूल ने जब से ऐलान नबूवत किया उस वक्त से लेकर जब तक वफात नहीं पाई, ये 23 साल, 20 साल ऊपर 3 साल, ये 23 साल की जिंदगी में 5 बार पांच नमाजें रसूल करीम सहाबा के सामने पढ़ते रहे या सहाबा के आगे जमात कराते रहे। जब दिन में 5 मरतबा 5 नमाजें रसूल करीम आगे खड़ के पढ़ाई हैं, तो फिर उन नमाजों में इख्तिलाफ हो गया। किसी ने नाक के नीचे हाथ बांध लिए, किसी ने नाक पर हाथ बांध लिए, किसी ने सीने पर हाथ बांध लिए, किसी ने हाथ छोड़ दिए। जब नमाज की गुज़ा में इख्तिलाफ है तो हम हदीस पर कैसे यकीन करें? 3-4 बार रसूल ने फरमाया हो कि वो सही है, बगैर मुताबिकत कुरान के कोई चीज़ नहीं है। ये सूरत उन्नास में जैसे अल्लाह ने फरमाया अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। जब बुखारी लिखी है लोगों ने अपने हाथ से, हदीस पढ़ते हैं, कोई कहे मैं नहीं मानता, कहे तो काफिर है, क्योंकि तो फरमान रसूल को नहीं मानता। वही बात हुई ना, लिखी तो अपने हाथ से है और कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है। खौफ खुदा करें, उस हदीस को कुरान से मुताबिकत दें। अगर कुरान से मुताबिकत हो जाए तो फिर उस हदीस पर यकीन रखें, वरना नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया इनाम याफ्ता लोग मुझसे दुआ मांगो कि मैं तुम्हें चलाऊं सिरात मुस्तकीम पर। उस सिरात मुस्तकीम उन लोगों वाली राह है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे दुआ मांगो, इनाम याफ्ता लोगों वाली राह,
تو انعام یافتہ بھی اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ یا اللہ تو نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے اور کیا انعام کیا ہے. بس میں اتنے حد تک آج بیان کرتا ہوں. اس سے چلو ٹھیک ہے ایک آج پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ ہمیں اللہ ہی سے پوچھنا ہوگا کہ آپ نے کن لوگوں پر جو ہے انعام کیا ہے وہ ذرا انعام بتا دیں. تو یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیت نمبر 69 اللہ کا فرمان ہے. آیت سورۃ نساء ہے, سپارہ 5واں سورۃ نساء. آیت ہے وَمَن یُطِعِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن یُطِعِ اللہ وَرَسُولَہ, جو اللہ اور رسول کا ہو فرما بردار. بات کو سنیں, اللہ کا بھی فرما بردار, جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہو اور جس نے رسول کی فرما برداری کی ہو وہ کیا ہے. من یطع اللہ رسولہ فاولئک مع الذین, بس وہ لوگ ہیں ساتھ اس کے جس نے اللہ کی فرما برداری کی, رسول کی فرما برداری. وہ لوگ ساتھ اللہ کی فرما برداری کی, رسول کی فرما برداری کی. تو وہ لوگ ساتھ ہیں ان کے جس کے مع الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من النبیین, یہ نبوت کی اللہ کی طرف انعام ہے. نبیوں پر انعام ہے نبوت. من النبیین والصدیقین والشہداء, اور صدیق نبی اور صدیق یہ اللہ کے انعام یافتہ ہے تو ان پر انعام ہے. والشہداء, اور شہادت جو شہید ہوتے ہیں راہ خدا, یہ بھی اللہ کی طرف انعام ہے. والصالحین, اور صالحین. وحسن اولئک رفیقا, اور ان کی رفاقت تو آپ کی بہت بہتر ہے. میں نے آیت پڑھ دی, کل انشاءاللہ العزیز اس آیت کی تشریح کریں گے. تو الحمد میں اللہ نے فرما دیا کہ صراط مستقیم وہی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کی رہا ہے. اور اب اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ نبی, صدیق, شہید اور صالحین میرے انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کی راہ پر چلو, ان کی راہ صراط مستقیم ہے. تو اتنے تک میں بیان ختم کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز. کل آپ کے سامنے یہ بیان ہوگا کہ وہ انعام یافتہ ہیں کب. صراط مستقیم, یہ اس باب کا نام ہے صراط مستقیم. اور اس صراط مستقیم پر مکمل طور پر اس وقت تک میں تقریر کرتا رہوں گا جب تک تمام مسلمانوں پر یہ بات نہ ہو جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. میں نہ شیعہ کو کچھ کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے, نہ اہل حدیث کو, نہ سنی کو, نہ بریلوی کو, نہ دیوبندی کو. نہ میں کسی کو غلط کہتا ہوں اور نہ میں کسی کو صحیح کہتا ہوں. میرا یہ اصول نہیں ہے, یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ایک مذہب کے گلے پاٹ جائیں یہ غلط وہ غلط. یہ بالکل میرے نزدیک یہ غلط ہے. میں پھر قرآن مجید کی تشریح کروں گا. ناظرین سے التماس ہے آیت بھی بتا دیتا ہوں کہ سورۃ نساء جیسے آپ بتائیے آیا سورۃ نساء ہے, آیت نمبر 69 ہے, سپارہ 5واں ہے. آپ دیکھ لیں, اپنے گھر میں دیکھ لیں. میں اتنے تک بتا چکا کہ نبی, صدیق, شہید, صالحین یہ انعام یافتہ ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ نے ان پر انعام کیا ہے. اور پھر کل یہ دیکھیں گے کہ وہ انعام یافتہ ہیں کون, وہ بھی اللہ بتائے گا کہ کون ہے میرے انعام یافتہ. ہم نے اپنی طرف سے انعام یافتہ نہیں بنانے. اللہ نے فرما دیا کہ صدیق انعام یافتہ ہے, میں اب کسی کو صدیق کہہ دوں یہ صدیق ہے بس یہ انعام یافتہ ہے, یا کسی کو شہید کہہ دوں یہ نہیں ہے. شہید کا بھی یہ اندازہ ہوگا کہ شہید بھی دو قسمیں ہیں. ایک شہید وہ ہے جو انعام یافتہ ہے, دوسرا اس کی تباہ میں ہے. تو یہ کل انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. مہربانی کر کے ناظرین سے عرض کرتا ہوں میری تقریر کو سنیں, مہربانی کر کے شیئر کریں, لائک کریں تاکہ اور مسلمان بھی سنیں. مہربانی کر کے توجہ بھی دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی آپ پر رحمت ہو.